السلام علیکم کلاس. تو آج جو ہے ہم سینونیمس کے پارٹ نمبر 2 کو دیکھیں گے، جس میں نمبر 1 پہ جو ہمارا ورڈ ہے وہ ہے بیرن. BARREN. بیرن. بیرن یعنی کہ بھانج پن یا غیر آباد یا بنجر زمین کو بھی بیرن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی اگر ہم سینونیم کی بات کریں تو یہاں پہ اسٹرائل آ سکتا ہے، انفروٹفل اور انپروڈکٹیو لینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ اسے انپروڈکٹیو بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ وہ چیز جس سے کوئی بھی پروڈکٹ ہمارا حاصل نہیں ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، بالکل ہی اسٹرائل ہو، اوکے، بیرن ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بیرن اس کا ہم جو ہے وہ ایز اے سینونیم اس سے یوز کر سکتے ہیں. اس کے سینونیمس جو دو میں نے آپ کو مینشن کر دیا. اس کے بعد بولڈ. کوئی بھی بولڈ یعنی کہ بہت ہی بہادر چیز. ٹھیک ہے، نڈر. کوئی بھی بہادر شخص یہ بہت بولڈ ہے، یہ بہت نڈر ہے. ٹھیک ہے، اور شیر دل بھی آپ اسے کہہ سکتے ہو، بریو، بہادر. ایڈونٹیریس. اوکے، تو یہ جو ہیں دو اس کے میں نے بتا دیے ہیں آپ کو سینونیمس. ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنے ہیں اور مجھے پرسنلی جو ہے وہ بھیجنے بھی ہیں میرے واٹس ایپ کانٹیکٹ پہ. یہ کام کر کے ان کی اردو میننگ بھی آگے لکھنی ہے. کیپیبل. CAPABLE. کیپیبل یعنی کہ قابل. کوئی بھی شخص جو کسی بھی کام کرنے کے قابل ہو، یعنی کہ میں کہوں کہ دس از ایبل ٹو، اور ایبل بھی یہاں سے نکلتا ہے، تو کیپیبل یعنی کہ ہی از کیپیبل. وہ کیا ہے؟ قابل ہے یہ کام کرنے کو. ٹھیک ہے، تو کیپیبل یعنی کہ کمپیٹنٹ. وہ یعنی کہ مقابلہ کر سکتا ہے، کمپیٹنٹ جو مقابلہ کر سکے. ایبل یعنی کہ جو قابل ہو، کوئی بھی چیز کرنے کے قابل ہو، تو ہم اسے ایبل کہیں گے. یہ دونوں اس کے کیا ہیں؟ یہ کمپیٹنٹ اور یہ ہمارا ایبل جو کہ آپ ایرو ہیڈ کے ساتھ دیکھ رہے ہو، یہ دونوں اس کے سینونیمس ہیں. اس کے بعد سیز کرنا. سیز یعنی کہ سیز، کسی بھی چیز کو سیز کر دینا، اسے ڈیسٹ کر دینا، یا پھر اسے آپ ایسے کر سکتے ہو کہ ٹرمینیٹ کر دینا. تو یہ سارے جو ہیں یہ دونوں اس کے کیا ہو جائیں گے؟ سینونیمس ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کمپیشن. کمپیشن یعنی کہ رحم دلی بھرا کام، رحم دلی والا کام، ہمدردی والا کام. کمپیشن یعنی کہ رحم، ہمدردی. ٹھیک ہے، تو کائنڈنیس بھی رحم دلی کو بولا جاتا ہے اور رحم کو بولا جاتا ہے کائنڈنیس، اور اسی طرح سے ہم سمپیتھی بھی اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں کیا ہو گئے اس کے سینونیمس. کمپریس کرنا، اختصار کرنا اور چھوٹا کرنا، شرنک کر دینا، کسی سکوڑنا. ٹھیک ہے، کسی کو چھوٹا کر دینا. یہاں پہ شارٹن اینڈ شرنک جو ہے اس کے کیا ہیں؟ یہ ہمارے یہاں پہ اس کے سینونیمس ہیں. اس کے بعد ڈیسیفر. ڈیسیفر یعنی کہ کسی بھی فائل کو، کسی بھی کوڈ کو، جیسے کہ آپ موبائل کی پن کی کوڈ کو بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈیکوڈ کر دینا. کوئی ایسی چیز جاننا، کوئی آپ کو ایسی چیز پتہ ہے جس سے آپ کوئی کوڈ وغیرہ انٹرپٹ کر سکتے ہو، کوئی کوڈ، کوئی نمبر وغیرہ، کوئی کال انٹرپٹ وغیرہ. جیسے کہ عموماً موویز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں ہیکرز کو کرتے ہوئے کہ کوئی کوڈ انٹرپٹ کرتے ہیں یا کوئی سیکرٹ کوڈ انٹرپٹ کرتے ہوئے، یعنی کہ کیا کرنا کہ حل کرنا، مطلب نکالنا. کسی چیز کو انٹرپٹ کرنا، اس کا مطلب نکالنا، اسے ریویل کرنا. ٹھیک ہے، اسے ریویل کرنا. صحیح ہے، تو ڈیکوڈ بھی آپ اس کے یہاں پہ 1 2 3 سینونیمس. تو اس طرح ڈیسیفر میننگ ہے کہ حل کرنا یا مطلب تلاش کرنا یا مطلب نکالنا. اوکے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈیکے کو. ڈیکے یعنی کہ کوئی بھی چیز خراب پڑ جانا. ڈیکے یعنی کہ جیسے کہ ہمارے دانت جو ہیں ان میں کہتے ہیں کہ ڈیکے ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ وہ کیا ہو گئے ہیں؟ وہ جو ہے ہمارا کولیپس کر گیا ہے. کولیپس بھی اسے کہہ سکتے ہیں. کولیپس اینڈ ڈیکمپوز ہو چکے ہیں. وہ اب جو ہے ڈیکمپوز ہو چکے ہیں اینڈ کولیپس کر گیا ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ زوال پذیر چیز یعنی کہ خراب ہو جانا، اس کا زوال ہو جانا، تو ڈیکے کہہ سکتے ہو. ڈیفائل یعنی کہ بدنام کرنا. ٹھیک ہے، گندا کرنا، پولیوٹ کرنا، کنٹامینیٹ گدلا کرنا، گندا کرنا، بدنام کر سکے. ڈیفائل یعنی کہ کسی کو آپ ڈیفائل کرو گے، ظاہر سی بات ہے اس پہ کیچڑ اچھالو گے تبھی اسے ڈیفائل اور ڈیفیم کر سکتے ہو. تو ڈیفائل لفظ کی معنی یہ ہوگی، اور اس کے کنٹامینیٹ اینڈ پولیوٹ جو ہے اس کے سینونیمس ہوں گے. ڈیمولش یعنی کہ تباہ کرنا. اب یہاں پہ انگلش میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 ملین سے بھی زیادہ ورڈز ہیں، تو ایک ورڈ کی ایک سے زیادہ میننگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیمولش یہاں پہ ریون اینڈ ڈسٹرائے یعنی کہ ختم کرنا، تباہ کرنا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے ڈینس. ڈینس یعنی کہ ڈینس کا مطلب ہوتا ہے گاڑھی چیز، گاڑھا کرنا. گاڑھا چیز آپ کہہ سکتے ہو کہ کوئی بھی گاڑھی چیز یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے جو گاڑھی ہے بہت، آپ اسے کہہ سکتے ہو گاڑھا.
ٹھیک ہے. اوپیکیوپائلڈ اس کے جو ہیں وہ کیا ہوں گے جو ہے یہ یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے جو کہ پائلڈ اپ ہے، آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ بہت ہی بڑا اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور وہ بہت ہی ڈینس کوانٹٹی میں ہے. اور اوپیکیو ہے یعنی کہ اگر زیادہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آبجیکٹ جو ہوگا وہ اوپیکیو بولے گے اسے آپ اسے. ڈیناؤنس یعنی کہ کسی کو الزام دینا، اسے بدنام کرنے کی کوشش کرنا، بلیم دینا، ٹھیک ہے. یہ ڈیناؤنس مینس ٹھیک ہے، ڈیناؤنس ہو چکا ہے الزام دینا یا بدنام کرنا. ایگر، ایگر یعنی کہ شوقین یا آپ اسے بیتاب بھی کہہ سکتے ہو. کین جو ہے اس کا کیا ہوگا، کین ہمارا اس کے پاس اس کا سینونیم آ جائے گا. اس کے پاس ایپیٹومی، ایپیٹومی یعنی کہ مثال دینا، ٹھیک ہے. کیا ایپیٹومی یعنی کہ خلاصہ جو ہے خلاصہ بیان کرنا یا ایپیٹومی مثال دینا آپ اسے کہہ سکتے ہو. پریسائز کرنا، ایگزامپل. اوکے تو یہ اس کے دونوں کیا ہو گئے ہمارے پاس، پریسائز اور ایگزامپل اس کے ہو گئے جو سینونیم ہمارے. ایراڈیکیٹ یعنی جڑ سے نکالنا، تباہ کرنا، تباہ و برباد کر دینا. تو یہاں پہ ڈسٹروئے اور ایکسٹرمینیٹ بھی کہہ سکتے ہو. تو یہ سارے ورڈز جو ہیں آپ کو نہ صرف کہ بی ایس این اور سندھ یونیورسٹی اینڈ سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی بلکہ سارے ایگزامس میں جو ہیں اگر آپ کے پاس 600-700 ہوتے ہیں یہ ورڈز جو کہ عموماً جو پوچھے جاتے ہیں ٹیسٹ میں 600 سے 700 ہوتے ہیں. مزید آپ 1000 تک اگر کلیئر کر لیتے ہو ان ورڈز کو تو یہ جو ہے ٹوٹلی جو ہماری ٹیسٹ ہوتی ہیں جو کہ ٹیسٹنگ سروس آئی بی اے، این ٹی ایس اور ڈفرینٹ ایگزامینیشن ٹیسٹ یعنی کہ انٹری ٹیسٹ میں لیے جاتے ہیں جو ورڈز ووکیب پورشن میں سے اس کو آپ کلیئر کر سکتے ہو ایزیلی. اس کے بعد ہے فیروشیس. فیروشیس یعنی کہ ایک ظالم، ظلم بھرا ایکٹ. تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کریول بھی کہہ سکتے ہو، ظالم کہہ سکتے ہو، فیریس کہہ سکتے ہو. اس کے بعد فیبل یعنی کہ کمزور کرنا، فیبل یعنی کہ کمزور ہونا. تو ویک اس کا آئے گا اور فرائل بھی اس کا سینونیم ہوگا. آئی ہوپ کہ آپ جو ہے آج کے اس پوائنٹس کو گیٹ کر چکے ہیں، ان کے سمجھ چکے ہیں. پریویس ویڈیو میں ہم نے آپ کو جو ہے میں نے وہ آپ کو لیکچر نمبر 1 سینونیمز کے متعلق بھیجا تھا. اس کے بعد جو ہے لیکچر نمبر 2 آپ کو بھیجا جا رہا ہے. تو آپ جو ہے اب یہ کاپی پہ نوٹ کرتے جائیں، ان کی اردو میننگ بھی لکھتے جائیں. یہ نہ صرف آپ کو ایڈمیشن ٹیسٹ بلکہ سارے جاب ٹیسٹ کے لیے بھی آپ کی ایک بار کی محنت ہو سکتی ہے. تو اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئیں گے. تو ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.